ناکی آمد الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ وذكرهم بأيام الله سبحان اللہ بے شک قال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ سبحان اللہ قال الله تعالى في مقام آخر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان اللہ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحان اللہ إلى آخر الآية. عن واصلة بن الأسقى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل سبحان اللہ واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير من قرون بني آدم قرنا فقرنا فكنت من القرن الذي كنت من رواه البخاري. سبحان اللہ بے شک وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله. سبحان اللہ سبحان اللہ قال فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس سبحان اللہ وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس سبحان اللہ وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة
والسلام سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بصد احترام بزرگوں، سب سے پہلے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی اس پاکیزہ محفل کو قبول فرمائیں آمین. اور جن دوستوں نے اس پاکیزہ محفل کا انتظام اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے رزق میں، کاروبار، مال، جان، دینی جان، گھر میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. جتنے دوست آئے ہو اللہ پاک سب کا آنا، مل کر بیٹھنا اور محبت سے سماعت کرنا بھی قبول فرمائے. آمین آمین. یہ پاکیزہ محفل چونکہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ برکت سبحان اللہ مجدد دین و ملت بے شک حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں محفل ہے. سبحان اللہ. تو ابتدا میں برکت کے لیے چونکہ اعلیٰ حضرت کیا بات، کی محفل ہے، کیا بات، ایک جملہ میرے ساتھ آپ مل کر کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے بطحا کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا سنتا ہی نہیں. کیا بات ہے. تیرا کیا بات ہے. سبحان اللہ. بے شک نہیں سنتا ہی نہیں. مانگنے والا تیرا تیرا کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا تیرا. کیا بات ہے. سارے چلتے ہیں. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ قطرہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. دوستو الحمدللہ اہل علم سب حضرات موجود ہیں. ذکر الصالحین عبادت، بے شک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا
इबादत है। बेशक अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुनाना भी इबादत है और सुनना भी। इबादत, सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में है जिक्रुल अंबिया कफारा, क्या बात, अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र खैर करना गुनाहों का कफारा है। और एक रिवायत में है दर्जे बुलंद होते हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सदी गुजर गई नासिर भाई, ये तो है ना 15वीं सदी, 14वीं सदी गुजर गई, उस सदी में भी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का सूरज आबोताब से चमकता रहा। बेशक बेशक। पूरी कायनात में इमाम अहले सुन्नत के अजमत के सूरज की रोशनी और चमक पहुंची। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो जो जमाना गुजरेगा, दिन गुजरेंगे, इमाम अहले सुन्नत की अजमत के सूरज की रोशनी बढ़ती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। बेशक आप देख रहे हैं, बेशक। देख रहे हैं कि पहले से जो साल आता है आला हज़रत का चर्चा बढ़ रहा है। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला दावत इस्लामी और बिलखुसूस दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली असलम कादरी दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में, उम्र में, इल्म में, उनके फैज में मजीद बरकतें। सुभान। ये जब से दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आई, आप देख रहे हैं इमाम अहले सुन्नत का चर्चा भी इसी तरह बढ़ रहा है। बेशक बेशक। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के चर्चे अल्हम्दुलिल्लाह, दावत बढ़ाने वाला तो अल्लाह है। बेशक। अल्लाह ने वादा कर दिया हमारा लका जिक्र। बेशक। लेकिन दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह ताला इस जमात को भी हमेशा के लिए कायम दायम रखे और बरकत अता फरमाए। तो मैं कर रहा हूँ, इमाम अहले सुन्नत का जो मकाम है, क्या बात। और अल्लाह ताला ने आपको, आपकी सीरत का हर पहलू आप देखते हैं। बेशक बेशक। मैं देख रहा था आज की किताब में, 4 साल की उम्र में कुरान पाक आपने पढ़ी। क्या बात, सुभान। 4 साल की उम्र में आप खुद फैसला करें और सोचें, उस तरह ज़हन ले जाएं। 4 साल की उम्र में तो खत्म हो रहा है, शुरू कब किया होगा? क्या बात, क्या बात। और किबला पहले दिन इमाम अहले सुन्नत उस्ताद के पास पढ़ने के लिए, सुभान अल्लाह, उन्होंने पहले दिन पढ़ाया अलिफ बा ता सा जीम। आपके दादा जान भी मौजूद थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जब उस्ताद ने पढ़ाया ना, फा काफ लाम मीम नून, आगे क्या है? वाव हा। आगे पढ़ते हैं ना, लाम अलिफ हमजा। जब उन्होंने कहा ना लाम अलिफ, तो इस 2.5 साल के बच्चे ने उस्ताद से कहा, ये तो मुफरद अल्फाज है, अकेला पढ़ रहे हैं। और लाम भी पहले हम पढ़ चुके हैं, अलिफ भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा क्यों आ? मुरक्कब क्यों हो गया? ये बच्चा कह रहा है दोबारा क्यों है, और फिर मुरक्कब है, ये क्यों है? क्या बात, क्या बात, क्या बात है। आपके दादा जान ने फरमाया, बेटा जैसे उस्ताद करे वैसे पढ़ो। पढ़ा
لیکن بار بار اپنے دادا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جیسے پیاسا پانی کی طرف، بار بار. تو انہوں نے سمجھ لیا. انہوں نے فرمایا بیٹا ابتدا میں جو تو نے الف پڑھا وہ اصل حمزہ ہے، اور الف ہوتا ہے ساکن. ساکن کا پڑھنا مشکل ہے، تو الف کو پڑھنے کے لیے ساتھ لام لگایا گیا. کیا بات، لام الف. تو کہا دادے سے کہ ضروری تھا لام کا لگانا، با تا سا میں سے کوئی الفاظ لگا لیتے. کیا بات. لام. انہوں نے فرمایا لام اور الف کو آپس میں بڑی مناسبت ہے. جو شکل صورت الف کی ہے وہی لام کی بھی وہی ہے. کیا بات. لام الف کا قلب ہے اور الف لام کا قلب. انہوں نے بلکہ یہ جملہ بھی کہا کہ یہ لام اور الف ایسے ہیں جیسے من تن شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. اس طرح تو دادا جان نے اٹھ کر اس معصوم بچے کو سینے سے لگا. کیا بات، کیا بات. عمر تو چھوٹی ہے لیکن جو سوال کر رہا ہے اس میں کمی نہیں. کیا بات، کیا بات ہے. سبحان. پھر 4 سال کی عمر میں سبحان. قرآن پاک پڑھ لیا، اور 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا خطاب فرمایا میلاد النبی کے موضوع پر، اور 2 گھنٹے کا خطاب. بڑے بڑے عالم دنگ رہ گئے کہ 6 سال کا بچہ آقا علیہ السلام کی عظمت اس طرح بیان کر رہا ہے جیسے کہ محدث مفسر بیان کر رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مسئلہ آیا وراثت کا. سبحان اللہ. تو امام اہل سنت کی عمر 8 سال ہے. وہ وراثت کے مسئلے کا جواب آپ نے تحریر کیا. آپ کے دادا جان جب دیکھا تو کہا، یہ وہ کہا کرتے تھے امن میاں. آپ کو امن میاں. کیا بات، سبحان اللہ. یہ لگتا ہے امن میاں کا جواب ہے. کیا بات ہے. تو جب پڑھا نا تو کہا عمر تو چھوٹی ہے 8 سال کا، لیکن امن میاں نے جو اس مسئلے کا جواب لکھا ہے، بڑے بڑے محدث مفتیوں سے میں کہتا ہوں آ کے لکھ کے دکھا دو ایسا. کیا بات، سبحان. کہا کوئی ہے ایسا، عمر تو چھوٹی ہے لیکن کمال کر دیا جواب میں دیا. کیا بات، کیا بات، سبحان. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام. اور پھر کیوں نہ ہو، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کے والد نے خواب دیکھا. سبحان اللہ. خواب کی جب تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا تمہیں مبارک ہو، اس کی تعبیر ہے ان قریب اللہ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نور مشرق مغرب میں پھیل جائے. سبحان اللہ. علم کا اس کی شہرت بھی ہوگی، اس کی ولایت کا چرچا بھی ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، میں پڑھ رہا تھا جب آپ استاذ کے پاس پڑھتے تھے تو ایسا پڑھتے تھے، جب سبق سناتے تو استاد انگلیاں منہ میں ڈالتے تھے. کیا بات. ہمیں پڑھانے میں جو ہے نا زیادہ دیر لگتی ہے، ان کو یاد کرنے میں کچھ دیر لگتی. اور پھر آپ کے استاد نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا میں تجھ سے پوچھتا ہوں سچی بات بتا، تو انسان ہے کہ جن ہے؟ کیونکہ ہم تو سارے استاد حیران ہیں، کمال ہے تیرے. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہوں اور مدینے والے نبی کا غلام. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا یہ حافظے کا عالم تھا. اور دوستو میں پڑھ رہا تھا آپ کی کبھی نماز پڑھا نہیں. سبحان اللہ. صاحب ترتیب نمازی تھے. سبحان اللہ. صاحب ترتیب. ایک مرتبہ ریلوے پر آپ سفر فرما رہے تھے
مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی رکی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتر آئے، خلفاء سے بھی فرمایا ساتھی سے آؤ نماز پڑھ، انہوں نے کہا جی گاڑی چلی جائے گی، فرمایا جاتی ہے تو چلی جائے، ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ کیا بات ہے، سبحان وضو اللہ۔ کیا تسلی سے، سب نے وضو کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا سب بندی بناؤ، جماعت کریں گے، تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جناب پہلے تو بلاتے رہے، پھر انہوں نے انجن کو اسٹارٹ آپ کرنے لگے، سواری پیدل نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے جاتا تھا، آگے نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ بڑی کوشش کی، آخر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت وہ جو گاڑی کا ٹی ٹی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اس نے کہا بھائی وہ دیکھو وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے ان کی وجہ سے ان کو پڑھنے دو۔ نماز پڑھ کر آپ نے گاڑی کے دروازے میں قدم رکھا اور گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان کتنی اللہ۔ دنیا آپ کی مرید ہوئی، لوگ قدموں میں گر گئے، فرمایا یہ ہے اللہ کے کامل و اکمل بندے، بے شک بے شک، کہ جن کی سبحان وجہ اللہ۔ سے گاڑی رک گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز اللہ تعالی دیکھو امام اہل سنت کا تو مقام بڑا اور بڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کامل ولی ہیں۔ بے شک قرآن پڑھ کر دیکھیں، جو کتا اولیاء کرام کی سنگت میں آیا، بے شک جس کتے کو نسبت ہو گئی اولیاء سے، بے شک اللہ نے تو اس کتے کی عظمت بیان کی ہے، بے شک، سبحان اللہ اور وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک، بلکہ آپ انداز دیکھو، سیقولون، عربی گرامر کا قاعدہ ہے مضارع پر سین داخل کرو تو مستقبل قریب کا معنی، بے شک بے اگر شک، مضارع پہ سوفا داخل کرو تو مستقبل بعید کا معنی دے، معنی دیتا ہے، بے شک سیضربو سوفا یضربو، سیضربو کا معنی ہے ان قریب وہ مارے گا، سوفا یضربو وہ کچھ دیر کے بعد مارے گا۔ بے شک، اچھا اللہ پاک نے یہاں جب ذکر کیا نا اس کتے کا تو فرمایا سیق، سیقولون، ہائے ہائے، سیقول، یقول و یقولان یقولون، سیقولون، ان قریب لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ سلاستن اصحاب کہف 3 بندے تھے، کتنے تھے؟ 3 بندے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم، کیا بات، چوتھا ان کا کتا بھی تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا نہیں ہے؟ کیا بات، آگے کہا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ ولی جو تھے نا وہ تو 5 آدمی تھے، فرمایا اگر وہ 5 تھے تو سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا بھی تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، پھر کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، سَبْعَةٌ 7 تھے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ 7 تھے تو سامنے، سامنہم کلبہم، 8واں ان کا کتا بھی تو ہے، کیا بات، کیا بات، دیکھو کس انداز سے اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ پوچھے مولا ضروری اس کا، اللہ فرماتا ہے جب میرے ولیوں کا ذکر کرنا تو اس وقت تک ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک کتے کا ذکر نہیں کرو گے۔ مولا وہ کیوں؟ اب دیکھو 3 دفعہ یہ ہو، اب پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، وہ اللہ کے ولی غار کے اندر سو رہے ہیں،
वकल्बुहुम, ان کا और کتا. देखो और हाय। उनका कुत्ता کیا بات، کیا بات ہے. गार के सिर में सो रहा है. सवाल हुआ मौला उनका कुत्ता तू कह दे कल्बुल्लाह, अल्लाह का कुत्ता सो रहा हाय, है. हाय। बताओ लोगों अकल करो, मेरे سارے کتے. तो सारे कुत्ते हैं, मेरा कुत्ता मर जाए तो लोग उसको हाय, हाय। गंदगी पर, ہائے ہائے. कूड़ा करकट पर डाल देते हैं. अल्लाह कहता है इज्जत तो उस कुत्ते की है जिसकी गर्दन में उनकी गुलामी का पट्टा. ہائے ہائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. इज्जत वाला तो वो है. हाय। हमारे कुत्ते तो है, मेरे कुत्ते को कौन पूछता है? पूछते तो उसको है जिसकी गर्दन में उनकी गुलामी हो. ہائے ہائے. کیا بات، کیا بات. अब ये तो कुत्ते के बारे में, और अल्लाह के वली का मकाम तो भरा होगा. کیا بات ہے. سبحان اللہ. और फिर अब लोग तो कहते हैं न, बल्कि लोग तो यूं कहते हैं अल्लाह वाले क्या करते हैं, اللہ اکبر، اللہ اکبر. बल्कि देवबंदियों ने लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो तो मच्छर का पर भी नहीं हिला सकता. वो क्या कर सकता है? हालांकि कुरान ये कहता है कि जो गाय अल्लाह के वली के मिल्क में आ गई, کیا بات. उस गाय की एक बोटी मुर्दे को लगी तो मुर्दा जिंदा हो زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. मुर्दा जिंदा हो गया. कत्ल हो गया था ना, वैसे कत्ल तुम नरसन फताला तुम, वो कत्ल हो गया था, पता नहीं चलता कातिल कौन है. अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम इनको कहो गाय ज़बह करे, کیا بات. और کیا गाय بات. की एक बोटी मुर्दे को लगाए. سبحان اللہ. उस बोटी में ये तासीर है जिसको लगेगी वो जिंदा हो जाए. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. कुरान कहता है फकुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता. بے شک. हमने कहा उसका गोश्त लगाओ मुर्दे को. अब कुरान कहता है जिस वली की गां का ये मकाम है उसकी निगाह का भी कोई मकाम हो. کیا بات. سبحان اللہ. ये तो उनकी गाय है. बहरहाल जिसको अल्लाह वालों से निस्बत हो, بے شک، بے شک. फिर मुबारक हो आपको. क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम. سبحان اللہ. क़यामत के दिन हम पुकारेंगे लोगों को कि लोगों अकेले ना हो आज, ہائے ہائے ہائے. اپنے बिइमामिहिम, अपने अपने इमाम ماؤں کے ساتھ آؤ. سبحان اللہ. अपने अपने रहबर के साथ आओ, کیا بات. अपने अपने मुर्शिद के साथ हो. कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे जलूस की क़यादत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह रज़ा खान बरकात. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. بے شک. سبحان اللہ. وہ ایک آپ کا شعر ہے نا, تو ہے عبد مصطفیٰ. ہائے. یہ اب پیچھے کیسے ہے حضرت صاحب مولانا شاہ رضا خان فرماتے ہیں رضا ہم نہ کر تو تو رضا تو ہے ہاں. عبد مصطفیٰ. ہم نہ کر تو رضا تو ہے عبد رضا مصطفیٰ. تو ہے عبد مصطفیٰ. اچھا یہ عبد مصطفیٰ میں شریعت کر رہا ہوں. امام اہل سنت اپنے نام کے ساتھ عبد مصطفیٰ بھی لکھا کرتے تھے. بے شک، بے شک. آپ امام احمد رضا جب خود لکھتے نام تو پہلے عبد مصطفیٰ احمد رضا لکھتے. سبحان. اس شعر میں بھی آپ نے وہی کہا کہ غم نہ کر تو اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. کیا بات. اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں اتنا عرض ہے. اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ذکرہ یذکرو تذکیر باب تفعیل ہے. بے شک، بے شک. ذکر ہم, اللہ فرماتا ہے اے محبوب اپنی امت کو, ہم ضمیر کا مرجع امت ہے حضور. بے شک، بے شک. اپنی امت کو اللہ کے دن یاد کراؤ.
یہ جو آج انہوں نے محفل بنائی ہے نا آمد مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ رسم رواج نہیں، اللہ کا حکم ہے، بے شک سبحان اللہ، کہ ان دنوں کو یاد کراؤ جو اللہ کے دن ہیں۔ اب ظاہر ہے دن تو سارے اللہ کے، کیا بات، لیکن کیا حضرت بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے جن دنوں میں انعام و احسان فرمایا، نعمتیں عطا کی، اللہ فرماتا ہے دن تو سارے میرے ہیں، لیکن جس دن میں یا جن دنوں میں میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، خصوصی طور پر ان دنوں کا ذکر خیر اور ان دنوں کو مناؤ، ان دنوں کو یاد کرو۔ اور پھر کیسے منع فرمایا؟ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک، جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کوئی نعمت عطا کرے، اللہ کی طرف سے انعام و احسان ہو تم پر، تو تم کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، سبحان اللہ، خوشی کرو، کیا بات، کیا بات، خوشی کرو، اور جو خوشی کرو گے نا ہوا خیر، وہ خوشی کرنا بہتر ہے۔ اچھا پھر آگے جو مضمون ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس خوشی میں جو خرچ کرو گے وہ خرچ کرنا بہتر ہے اس مال سے جو مما یجمعون، جو جمع کرو گے۔ کیا اللہ بات، فرماتا ہے جو جمع کرو گے اس مال سے وہ مال بہتر ہے جو خرچ کی خوشی میں خرچ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ وقت بھی بہتر ہے جو اس خوشی میں، اس نعمت کے ذکر میں وقت گزارو گے، وہ وقت بھی بہتر، سبحان اللہ، وہ مال بھی بہتر، اور وہ تمہاری جو کچھ خرچ کرو گے اللہ فرماتا ہے وہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم۔ اب وَاذْكُرُوا کیا سیکھا ہے؟ جمع کا، بے شک، اور عربی گرامر کے مطابق جمع کم از کم کتنے بار بولی جاتی ہے؟ 3 بار، 2 سے زیادہ، 3 یا اس سے زیادہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ اب ذرا غور کریں صیغہ جمع کا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے مجمع بناؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، صیغہ جمع کا ہے، فرمایا مجمع بناؤ، لوگوں کو بلاؤ، اجتماع کی صورت میں، مجمع کی صورت میں، محفل کی صورت میں میری نعمت کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ تمہاری نعمتیں تو بے شمار ہیں، کس نعمت کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ فرمایا اس کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم آپس میں مخالف تھے، کدورت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے فرمایا میں نے وہ نعمت عطا کی جس کے ذریعے تمہاری دشمنی محبت میں تبدیل، سبحان اللہ، تمہاری عداوت پیار سے بدلی۔ اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ہم نے ایسی الفت محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، لوگوں میری اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، حضور علیہ السلام آئے، میرے آقا کی آمد سے ایسی بہار آئی، کائنات میں ایسا انقلاب آیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کا سر قلم کر رہے تھے، میرے نبی نے ایسی نگاہ فرمائی کہ ایک دوسرے کے قدموں میں سر بچھا رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے
کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا پھر کہہ دو میرے کملی والے کی کملی والے کی شان ہے میرے کملی والے کی شان نرالی ہے ایک دینے والا ہے سارا گھر سواری ہے ایک دینے والا ہے سارا گھر سوالی ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں کن تم اللہ شفا حفرت من النار اس کا کیا ترجمہ ہائے کن تم اور تھے۔ تھے تم ہائے ہائے اللہ فرماتے ہیں ہاوے تساں ہائے ہائے اللہ شفا شفا مانے کنارہ حفرہ مانے گڑھا ٹویا ہائے ہائے انار مانے آگ اللہ فرماتے ہیں بھا دے ٹوئے دے کنڈے دے کے کھڑیا ہائے 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 آگ دے کنارے دے گڑھے دے ایسا گڑھا جہدے وچ اگ ہی اگ ہائے۔ جہنم اللہ فرماتے ہیں لوگو جہنم دے کنڈے دے کنارے دے جہنم دے بوہے دے پہنچ چکے آوے انقذکم منہا میں رب کرم فرمایا میرا محمد ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں بچاون والا آیا جہنم دے بوہے تو پیچھا ہٹاون والا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ رب آدھے اون نعمت کا ذکر کرو کہ جن دی وجہ تو میرا محبوب تو کو جہنم دے بوہے تو پکڑیندا گیا تے جنت دے دروازے دے مدینے والا کھڑیندا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک خود نہ تھے جو راہ پر ہائے اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جنہ کو جاندہ کوئی نہ ہا جنہ دے معاشرے دے اندر کوئی مقام نہ ہا سید المرسلین نے کہیں کو صدیق اکبر بنا دیتا کہیں کو فاروق اعظم بنایا ذوالنورین بنایا علی کو حیدر کرار بنایا کالے رنگ دا حبشی آیا میرے نبی پانگا بلال بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سید المرسلین علیہ السلام دے دربار جڑا جڑا قدم رکھیں دا گیا آنکھوں نبی رنگیں دا بے شک سبحان اللہ جڑا جڑا تکیں دا گیا جندری گھلیں دا بے گیا شک سید المرسلین کو بندیاں نٹھے تے بندے حیران ہو گن آنکھوں درندیاں نٹھے میرے نبی تو قربان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ پر ہر کوئی کھڑا دے آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ کیونکہ اللہ نے دوسرا بنایا اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں آپ ساتھوں مولانا محمد
قادری دامت برکات انہوں نے کتاب چھوٹا کیا رسالہ انہوں نے پڑھے میلاد النبی نے بارے لکھے سبحان اللہ اندر ایک واقعہ لکھ دیں امام نبہانی کا وہ لکھ دیں کہ بغداد شریف ایک مسلمان ہر سال میلاد کرے گا سبحان اللہ بڑی شان شوکت انہوں نے پڑوسی ہے یہودی ایک سال ان یہودی دی بیوی یعنی ان یہودی عورت نے شوہر کو پوچھا بھئی اپنا مسلمان جڑا پڑوسی ہے کہ ہر سال تمبو لیندے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا انتظام کریں دے یہ کیا کریں دے وہ کیا انہاں دے نبی دی آمد ہے یہی مہینے کیا بات ہے اپنے ان نبی دے میلاد دی خوشی کریں سبحان اللہ وہ عورت کا کیا میرے کو بڑی پسند آئی ہے ایک کیفیت میں کہیں آدھی ہیں اسائین ہے نبی دا میلاد کر سبحان اللہ آقا سائن یہودی ہیں وہ مسلم میلاد کر مسلمان دا کام ہے یہودیاں دا کیا کام ہے میلاد کریں سبحان اللہ سبحان وہ اللہ آقا نبی میرا دل دارا کریں خیر وہ پروگرام بنا دیں میں ستی بھائی ہوں مائی کو ہوں رات نبی پاک زیارت سبحان اللہ سبحان اللہ زیارت ہے کہ وہ حدیث پوچھ دی ہے صحابہ کو ایک کون ہے انہاں کا سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگی توانا نبی میرے نال بولے سی ہائے ہائے انہاں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دی بندی لبیک میں محمد حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ میری نال تو اتنا محبت پیار نال کیوں پہ بولیں دے ہو میں تو یہودی عورت ہوں میں کوئی مسلمان تک کہیں میرے نال تو اتنا پیار سبحان اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ بی بی تے کوئی ہدایت دے رہا ہائے ہائے سبحان ان اللہ قریب تا ایمان قبول کر لیں سبحان اللہ وہ آقا وال ان قریب کیا سونا کرم فرماؤ میرے کو ہنے کلمہ پڑھا کیا بات ہے سبحان اللہ آپ ایک نبی پاک کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہوئی سبحان اللہ سویرے جو اٹھی گا وہ آقا جڑا کوئی مال ہے سارا نبی دے میلاد خلق کر اچھا وہ جو اٹھی ہوں دا شوہر ہوں دا گھر والا وہ ایک کو پہلے انتظام بدا کر دے بی بی آکھن لگی تے کو کیا تھی گے آقا جڑے نبی رات تے کو پہلے کلمہ پڑھائے بعد وچ میں کوئی پڑھائے سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد زندہ حضور علیہ السلام کلمہ پڑھائے انہاں اپنا مال خرچ کر کے سید المرسلین دا میلاد شایان شان منائے سبحان اللہ منایا میلاد دے صدقے انہاں کو دین اسلام کلمہ آپ کو ایمان نصیب سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ محفل کو قبول فرمائے آمین میں حقیق جو کچھ چند جملے عرض کی کہ اللہ پاک قبول فرمائے آمین بحرمت ساتھ